فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 74 سے۔ سمندر کا حجت خدا کہہ کر جواب دینا۔ ہاشم جعفری نے اپنے والد سے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین سے فارغ ہوئے، فرات کے کنارے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے وادی، بتا میں کون ہوں۔ سمندر میں طغیانی آئی اور موجیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں فرات سے لوگوں نے آواز کو سنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان علی امیر المومنین حجت اللہ علی خلقہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور بے شک علی امیر المومنین اللہ کی حجت اس کی مخلوق پر ہیں۔ ظاہری و باطنی حجت، صفحہ نمبر ہے 75۔ مولا علی اور ائمہ طاہرین علیہم السلام حجت خدا ہیں، جیسا کہ بیان کیا کہ یہ ہستیاں انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئیں، اور پروردگار کا لطف ہے کہ انسانوں پر کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے پہلے ہادی کو بھیجا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تک دنیا باقی ہے تو ہادی بھی رہیں گے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ رات کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج قوم ہے یا نہیں؟ بالکل سب یہی کہیں گے کہ آج بھی قوم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم تو ہے، پھر ہادی کہاں ہے؟ اگر ہادی نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ ماننا پڑے گا کہ قوم ہے تو ہادی بھی ہے، جو پردہ غیب میں ہے۔ اس لیے روایت میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہاشم، بے شک اللہ کی لوگوں پر 2 حجتیں ہیں، ایک ظاہری حجت اور دوسری پوشیدہ و باطنی حجت۔ بس ظاہری حجت رسول، انبیاء اور ائمہ ہیں، اور باطنی اور پوشیدہ حجت عقلیں ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 76۔ وجود انسانی میں پوشیدہ حجت۔ یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اصحاب کی ایک جماعت حاضر تھی، جن میں عمران بن عیون و محمد بن نعمان و ہشام بن سالم اور طیار اور ہشام بن حکم بھی موجود تھے۔ ہشام بن حکم ایک جوان آدمی تھے۔ حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ہاشم، ذرا بتاؤ تمہارے اور عمرو بن عبید کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی اور کیا کیا سوال کیے تھے؟ ہشام نے کہا، یبن رسول اللہ، آپ کا احترام میری نظر میں بہت زیادہ ہے، حیا مانے ہے کہ آپ کے سامنے بولنے کی جرت کروں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم دے رہا ہوں اسے بجا لاؤ۔ ہشام، مولا آپ کا حکم ہے تو عرض کرتا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ عمرو بن عبید بصرہ کی مسجد میں واعظ کیا کرتا ہے، اور یہ بات مجھ پر گراں گزری۔ میں کوفے سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا، جمعے کے دن بصرہ پہنچا تو پھر بصرے کی مسجد میں آیا۔
میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت کا حلقہ ہے اور عمرو بن عبید متزلی ان میں امامہ پہنے اور اونی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا ہے۔ لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں اور یہ جواب دے رہا ہے۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اے عالم، میں پردیسی مسافر ہوں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، پوچھو۔ حشام، کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا یہ کیسا سوال ہے؟ تم دیکھتے ہو اور پھر یہ سوال کرتے ہو؟ حشام، میرا یہی سوال ہے۔ عمرو بن عبید نے کہا، خیر پوچھو، اگرچہ یہ احمقانہ سوال ہے۔ حشام، میں نے کہا، جیسا بھی سوال ہے آپ جواب دیجئے۔ عمرو، اس نے کہا، بہتر ہے پوچھو۔ حشام، آپ کی آنکھیں ہیں؟ عمرو، ہیں۔ حشام، اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمرو، رنگ و اجسام کو دیکھتا ہوں۔ حشام، آپ کی ناک بھی ہے؟ عمرو، جی ہے۔ حشام، اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمرو، خوشبو بدبو سونگھتا ہوں۔ حشام، آپ کے کان بھی ہیں؟ عمرو، جی ہیں۔ حشام، ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمرو، آوازوں کو سنتا ہوں۔ حشام، آپ کی زبان بھی ہے؟ عمرو، جی ہاں۔ حشام، اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ عمرو، کھانے کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ حشام، آپ کے پاس دل بھی ہے؟ عمرو، جی ہاں۔ حشام، یہ کیا کام کرتا ہے؟ عمرو، جب مجھے ہوا سے پنجگانہ میں شک ہوتا ہے تو دل کی طرف رجوع کرتا ہوں، جس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے اور شک دور ہو جاتا ہے۔ حشام، تو خدا نے دل کو ہوا سے خمسہ کے شک دور کرنے کے لیے بنایا ہے۔ عمرو، بے شک۔ حشام، تو بغیر قلب کے اعضاء کا شک دور نہیں ہو سکتا؟ عمرو، ایسا ہی ہے۔ حشام، اے ابا مروان، جب خدا نے ان چند حواس کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا تاکہ ان کا علم صحیح رہے اور یقین حاصل ہو جائے اور شک دور ہو جائے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو حیرت و شک اور اختلاف کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے، اور کوئی ہادی اور رہبر نہ بنایا جو ان کے شک و حیرت کو دور کرے اور ان کے اختلاف کو ختم کرے۔ یہ سن کر عمرو ساکت ہو گیا اور کچھ نہیں کہا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تم حشام بن حکم ہو؟ حشام نے کہا، نہیں۔ عمرو نے کہا، کیا ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ہو؟ حشام، نہیں۔ عمرو، پھر تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ حشام، میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ عمرو، بس تم وہی ہو۔ پھر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور جب تک میں وہاں پر بیٹھا رہا عمرو خاموش رہا۔ امام یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، اے حشام، یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ میں نے کہا، یہ تو آپ ہی سے سب کچھ سیکھا تھا، فقط اسے ترتیب دے کر میں نے بیان کیا۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم یہی دلیل ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ بس ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن کی کافی آیات ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ لوگ ہیں تو رہنما کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ لوگ ہوں اور رہنما نہ ہو۔ حجت الہی انبیاء کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے پہلے امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ بعض کتابوں میں پہلے یہ سلام السلام علیکہ یا امیر المومنین ذکر ہے، اور بعض کتابوں میں پہلے، جیسے ہم نے ذکر کیا، السلام علیکہ یا امین اللہ ذکر ہے، پھر السلام علیکہ یا امیر المومنین ذکر ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ زیارت امین اللہ ہر امام معصوم کے حرم میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جب السلام علیکہ یا امیر المومنین پہ پہنچیں تو اگر مولائے کائنات علیہ السلام کا حرم ہے تو امیر المومنین کہہ سکتے ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہیں تو امیر المومنین کی جگہ کہیں السلام علیکہ یا حسین بن علی۔ اسی طرح جس امام کے حرم میں ان کا نام لیں اور باقی پوری زیارت جیسے نقل ہے ویسے ہی پڑھیں، کیونکہ امیر المومنین یہ خاص لقب ہے جو صرف مولائے کائنات کا ہے۔ مولا کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں، حتیٰ کہ جب امام صادق علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تو امام صادق علیہ السلام نے منع کر دیا کہ یہ لقب میرے جد علی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔
تفصیل سے روایات کو ہم نے اپنی کتاب شرح حدیث قصہ صفحہ نمبر 107 اور 1 سے 112 تک ذکر کیا ہے۔ جو روایات وہاں پر ذکر ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ دیگر روایات کو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 82۔ امیر المومنین صرف علی علیہ السلام ہیں۔ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم مومنین کے امیر اور متقین کے امام ہو۔ نمبر 2، کہیں روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے علی تم لوگوں کے امیر اور سفید پیشانی والوں کے قائد و رہبر ہو۔ نمبر 3، حارث بن خزرج انصار کے لشکر کے علمبردار کہتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد کوئی ایک خود کو تم پر مقدم نہیں کرے گا مگر کافر، میرے بعد کوئی ایک تمہاری نافرمانی نہیں کرے گا مگر کافر، بے شک ساتوں آسمانوں کے رہنے والے خدا کے امر سے تم کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ نمبر 4، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشغول گفتگو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو داخل ہوگا وہ امیر المومنین، مسلمانوں کے سردار، بہترین جانشین، نبیوں کے نزدیک ترین اور سفید پیشانی والوں کے رہبر ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں، کیونکہ میں انصار میں سے تھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، خدایا کسی ایک انصار کو بھیج دے۔ اچانک میں نے دروازے بجنے کی آواز سنی تو میں نے دیکھا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام داخل ہوئے تو رسول کے چہرے اقدس پر کافی پسینہ آ گیا۔ اس حالت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے چہرے سے اپنا چہرہ مس کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے ہو، میرے قرضے کو تم ادا کرو گے اور جو کچھ میرے ذمے ہے اسے پورا کرو گے اور میری رسالت کے پیغام کی تبلیغ کرو گے۔ بس حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے رسالت کی تبلیغ نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کی ہے، لیکن تم میرے بعد قرآن کی تعویل جو لوگ نہیں جانتے اسے بیان کرو گے اور تم انہیں خبر دو گے جو وہ نہیں جانتے۔ نمبر 5، عنقریب میرے بعد ایک تاریکی فتنہ ہوگا، اس فتنے میں کامیاب وہی شخص ہوگا جس نے عروۃ الوثقی سے متمسک ہوگا۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول، عروۃ الوثقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ولایت سید وسین کی ولایت۔ پوچھا، اے رسول خدا، سید وسین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، امیر المومنین۔ پوچھا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امیر المومنین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے مولا اور میرے بعد ان کے امام۔ پوچھا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے مولا اور ان کے امام آپ کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نمبر 6، رسول خدا نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو خلق کیا تو اس سے کہا مزین ہو جا، بس جنت آراستہ ہو گئی۔ تو جنت سے کہا، میں نے تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم خلق نہیں کیا مگر مومنین کے لیے خوش نصیب ہیں وہ جو تجھ میں سکونت پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے علی تم امیر المومنین ہو اور تمہارے شیعہ مومنین ہیں، اور جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوز با رسالت کیا، جنت عدن کو خلق نہیں کیا مگر تمہارے لیے اور تمہارے شیعوں کے لیے، یعنی جنت عدن اور جاویدانی جنت اگر خلق ہوئی تو فقط علی اور ان کے شیعوں کے لیے۔ نمبر 7، جابر بن یزید جوفئی کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو امیر المومنین کا لقب کب ملا؟ امام نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کا لقب امیر المومنین اس وقت لکھا جب اس نے روز میثاق لوگوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، تو اس کے ساتھ لوگوں سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں اور علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں۔ نمبر 8، ابو حمزہ صومالی نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اپنی زندگی میں حضرت علی علیہ السلام کی گواہی دیں اور انہیں امیر المومنین کے لقب سے ملقب کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 افراد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تاکہ تم اللہ کی طرف سے زمین میں اس کے گواہ رہو، خواہ تم اس گواہی پر قائم رہو یا اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے کہا، تم اٹھو اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ پہلے نے کہا، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر پہلا اٹھا اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے سے کہا، تم اٹھو اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ دوسرے اٹھے اور یہی کہا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہم نے علی کو امیر المومنین کہہ کر پکارنا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر دوسرے اٹھے اور حضرت علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر حضرت نے مقداد بن اسود الکندی سے فرمایا، تم اٹھو اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ یہ سن کر مقداد اٹھے اور انہوں نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر حضرت نے ابو ذر غفاری سے کہا، تم اٹھو اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ ابو ذر اٹھے اور انہوں نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ یمانی سے فرمایا، تم اٹھو اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ حذیفہ اٹھے اور انہوں نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر سے کہا، تم اٹھو اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ عمار اٹھے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر آپ نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، تم اٹھو اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ ابن مسعود اٹھے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ سے کہا، تم اٹھو اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ بریدہ اٹھے اور انہوں نے حکم نبوت کی تعمیل کی۔ بریدہ ان سب سے چھوٹے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا تھا تاکہ تم لوگ اس کے گواہ رہو، اب تمہاری مرضی کہ اس پر قائم رہو یا اسے چھوڑ دو۔ نمبر 9، حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو علم ہوتا کہ کب علی کو امیر المومنین کہا گیا تو ان کے فضائل کا انکار نہ کرتے۔ علی کو امیر المومنین اس وقت کہا گیا جب آدم روح و جسد کے درمیان میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں، اور جب تمہارے پروردگار نے فرزندان آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور ملائکہ نے کہا ہاں، بس پروردگار عالم نے کہا میں تمہارا رب ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نبی ہیں اور علی تمہارے ولی اور امیر ہیں۔ دوسری روایت تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہے، کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ جابر جوفی امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا، جب مجھے آسمان کی طرف یعنی معراج پہ لے جایا گیا تو میں اپنے رب کے اتنے قریب تھا کہ 2 کمانوں میں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔
بس اس وقت جو وحی کرنا تھی میرے رب نے مجھے کی اور کہا اے محمد علی بن ابی طالب امیر المومنین کو سلام کہنا، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کا نام امیر المومنین نہیں رکھا۔ زرارہ بن عیون کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس قرآنی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 94 کے بارے میں پوچھا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اس کے پہلے یعنی کتاب توریت اور انجیل پڑھتے رہے ہیں۔ اس کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، اس آیت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب معراج میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل نے اذان و اقامت کہی اور تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور ملائکہ کو جمع کیا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر نماز پڑھی۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو کہا، تم کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وانا علی امیر المومنین۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور علی امیر المومنین ہیں۔ بس یہ معنی ہے اس آیت کے۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، امیر المومنین آئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی کا نام امیر المومنین مجھ سے پہلے رکھا گیا، یعنی مجھ سے پہلے ان کا یہ نام امیر المومنین رکھا گیا ہے۔ ابن عباس، میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ سے بھی پہلے۔ ابن عباس نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ سے بھی پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان اور داؤد سے بھی پہلے۔ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم تک کا نام لیا اور فرمایا، جب آدم کی مٹی کو خلق کیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک موتی جو خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہا تھا پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک مرد کو تیرے اندر ساکن کروں گا جس کو میں تمام مخلوق کا امیر قرار دوں گا۔ جس وقت اللہ نے علی ابن ابی طالب کو خلق کیا اور اس موتی میں ساکن کیا، پس آدم کی خلقت سے پہلے علی کو امیر المومنین کہا گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا خاندان سب سے پہلا خاندان ہے کہ خدا نے جس کے نام کو بلند فرمایا ہے۔ جب زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو اس وقت منادی کو حکم دیا کہ 3 بار اعلان کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 3 بار اعلان کرو اشہد ان محمد رسول اللہ، 3 بار اعلان کرو اشہد ان علی امیر المومنین حقاً۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور 3 دفعہ ندا دی گئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ کھیتی باڑی میں مشغول تھا کہ اتنے میں پہلے اور دوسرے بزرگ کو تشریف لائے اور آ کر ان دونوں بزرگوں نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان سے کہا، کیا تم حیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اسی طرح کہتے تھے؟ تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ جی، یہی دستور دیا گیا، ہمیں اس طرح دستور دیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جناب ابو بکر اور جناب عمر اور جناب عائشہ حضور کے پاس موجود تھی۔ کہتے ہیں ابھی حجاب کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب عائشہ کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ جناب عائشہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور کہا، اس جگہ کے علاوہ آپ کو کوئی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تھی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ اور مجھے میرے بھائی کے بارے میں اذیت نہ دو، کیونکہ وہ امیر المومنین اور مسلمانوں کے سید و سردار اور سفید پیشانی والوں کا امیر و رہبر ہے۔ اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پل صراط پر بٹھائے گا
اور وہ اپنے دوستوں کو جنت میں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا قائم آل محمد کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ لقب صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے یہ کسی کا لقب نہیں تھا اور آپ کے بعد بھی کوئی یہ لقب اختیار نہیں کرے گا مگر کافر۔ قائم آل محمد کو السلام علیکہ یا بقیت اللہ کہہ کر سلام کرو۔ پھر آپ نے اس آیت سورہ ہود کی آیت تلاوت فرمائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا، خود سے سنو اور گواہی دو کہ یہ علی امیر المومنین اور اوصیاء کے سردار ہیں۔ تفسیر مجاہد میں ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد سب سے پہلے علی ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے اظہار اسلام کرنے والے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے 89 جگہ ان کو امیر المومنین کہا ہے۔ ابن عباس اس آیت کی ذیل میں کہتے ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 کہ ہم قیامت کے روز ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز منادی ندا دے گا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ کوئی ایک بھی جواب نہیں دے گا اور نہ کوئی کھڑا ہوگا سوائے حضرت علی کے اور جو ان کے چاہنے والے ہیں، اور باقی لوگ تمام کے تمام جہنم کی طرف پکارے جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرش کے نیچے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے علی بن ابی طالب امیر المومنین ہیں۔ احادیث تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے پاس متواتر احادیث موجود ہیں کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہا گیا ہے، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی امیر المومنین نہیں کہلوا سکتا۔ اللہ اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا نام امیر المومنین رکھا۔ کسی بندے کی طرف سے یہ لقب اور نام نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا لقب آدم کی خلقت سے بھی پہلے رکھ دیا گیا تھا۔ کتاب کے طولانی ہونے کے باعث ہم اور روایات کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، انہی روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ امیر المومنین صرف علی ابن ابی طالب ہیں۔ جہاد لغت میں طاقت و مشقت، ایسی تلاش و کوشش جو مشقت کے ساتھ ہو، اسے جہاد کہتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں تلاش و کوشش کرے اور دنیا کی ہوائے نفس کی پیروی سے اجتناب کرے تو یقیناً ایسا انسان دستور الہی پر عمل کرتے ہوئے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے گا، اور ایسا کبھی بھی مادی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا۔ ارشاد قدرت ہے سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41، اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ اور مرکز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، خواہشات ہی انسان کی تباہی کا سرچشمہ ہے، اور ان پر کنٹرول کرنا انسان کی نجات کا بہترین وسیلہ ہے۔ انسان خواہشات پر قابو پالے تو نہ حقائق کا انکار کرے گا، نہ واجبات کو ترک کرے گا، اور نہ ہی محرمات کا ارتکاب کرے گا۔ جو اپنے آپ کو ایسا بنا لے گا، اس کی نجات میں یقیناً کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ سب کچھ جہاد و کوشش کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ قرآن نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا، اور جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں اس طرح جہاد کرو۔ زیارت مولائے کائنات میں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کیا، جو جہاد کا حق تھا۔ مولائے کائنات کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی جہاد کیا ہے۔ کوئی ایسا شعبہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس میں مولائے کائنات بے مثال نہ رہے ہوں۔ ہر جگہ ہر مقام پر جہاد اور بے مثال رہے ہیں۔ عبادت میں دیکھیں تو منفرد دکھائی دیتے ہیں، شجاعت میں دیکھا تو ان کی مثال کوئی نہیں، سخاوت میں دیکھا تو ان جیسا کوئی نہیں، میدان علم میں دیکھیں تو ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں،
اس لیے زائر جب مولا کی زیارت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مولا واقعاً آپ نے جہاد کا حق ادا کر دیا۔ جتنے بھی رسول خدا کے غزوات ہیں ان میں دیکھیں تو پیش پیش مولائے کائنات ہی نظر آتے ہیں۔ جہاد کی فضیلت کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر انسان چاہے تو پوری کتاب صرف جہاد کے موضوع پر لکھ سکتا ہے، کیونکہ جہاد کے بارے میں تقریباً 17 صورتوں میں یعنی سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انفال، توبہ، نحل، حج، نمل، سورہ احزاب، شورا، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ اور سورہ صف میں جہاد کا ذکر ہوا ہے اور تقریباً 1400 آیات جہاد کے بارے میں ہیں۔ ہم فقط اختصار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن میں جہاد کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95۔ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت اجر عظیم کے ساتھ عطا کیا ہے، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں پروردگار سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں، اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت اختیار کی اور اپنے مال سے اور جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ خدا کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں، اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں، جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے روزی پاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد ہے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ روایات میں بھی جہاد کے بارے میں کافی احادیث موجود ہیں۔ ہم یہاں پر صرف چند روایات کو بیان کر رہے ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، مجاہدوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شجاعت کی زکوٰۃ خدا کی راہ میں جہاد ہے۔ جو شخص حق کے برپا اور قائم کرنے پر جہاد کرے وہ کامیاب ہوا۔ جہاد کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور کہیں روایات میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ سب سے بڑا جہاد نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، پس تیار ہو جاؤ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کے لیے تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ سکونی کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو کسی کام سے بھیجا، جب وہ لوگ واپس آئے تو آپ نے فرمایا، شاباش اس قوم پر جو جہاد اصغر کو انجام دے کر آ گئے اور ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد بن نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ جن جنگوں میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جن جنگوں میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر نہیں گئے اسے سریہ کہتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حیات مبارکہ میں 27 غزوات ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے، بعض نے 27 اور بعض نے 26 غزوات کا ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے 26 غزوات کہا ہے انہوں نے جنگ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ کو ایک جانا ہے، اور جنہوں نے خیبر اور وادی القریٰ کو 2 جانا ہے تو وہ 27 غزوات کہتے ہیں۔ ان تمام غزوات میں حضرت علی علیہ السلام ساتھ رہے اور خاص اثر رکھتے تھے، سوائے جنگ تبوک کے۔ جنگ تبوک یا غزوہ تبوک میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا مدینے میں جانشین قرار دیا اور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، کیا تم راضی نہیں ہو؟ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تھا۔
سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو حدیث منزلت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 100 احادیث اہل سنت اور 70 احادیث اہل تشیع سے کتاب غایۃ المرام باب نمبر 21 سے 25 میں منقول ہیں۔ اس حدیث کی تائید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے ہوتی ہے کہ اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے، اور سریہ کی تعداد میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، کہیں 36 سے لے کر 82 تک کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال ہر ایک جنگ اور سریہ کو اگر تحریر کیا جائے تو مستقل ایک کتاب بن جائے، اور خود حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں 3 جنگیں کیں، وہ خود ایک مستقل موضوع ہے، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ بہرحال اگر کوئی فتیح اور جوان ہے تو فقط علی ابن ابی طالب ہیں، اور یہ جبرائیل کا ندا دینا لا سیف اللہ الا ذوالفقار لا فتح الا علی، اور کیا فضیلت بیان کی جائے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی جنگ کی۔ جبرائیل اور ملائکہ ندا دیں کہ کوئی فتیح نہیں سوائے علی کے، اور علی کا جہاد دیکھتے ہوئے کائنات کے رسول فرمائیں حضرت علی کی ایک ضربت خندق کے روز کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کہیں پر آپ نے فرمایا حضرت علی کا عمر بن عبدود سے جنگ کرنا خندق کے روز میری امت کے تمام اعمال سے قیامت تک افضل ہے۔ اسی جنگ خندق میں جب حضرت علی علیہ السلام کو عمر بن عبدود سے جنگ کرنے کی رسول خدا نے اجازت دی اور حضرت علی جنگ کے لیے چلے گئے تو آپ نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں ظاہر ہوا۔ کہیں پر روایت میں یہ ذکر ہوا کہ جنگ خیبر کا دروازہ جو 70 افراد کھولتے تھے، اس دروازے کو تنہا ایک ہاتھ سے حضرت علی علیہ السلام نے اکھاڑا اور فرمایا میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ کیا یہ فضیلت کم ہے جس پرچم کو لینے کی حسرت تمام صحابہ کرتے رہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر انہیں دیا اور فرمایا میں کل علم اس مرد کو دوں گا جسے اللہ اور رسول محبوب رکھتے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اور وہ واپس نہیں پلٹے گا یہاں تک کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں پر فتح دی ہے۔ اور خلیفہ ثانی نے کہا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کا ستون قائم نہ ہوتا۔ بس عزیزو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جنگ کے پرچمدار کا نام علی ہے۔